تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ ہود آیات 25 تا 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے۔ تفسیر: یہ دلیل ہے اس دعوے کی جو پہلے فقرے میں کیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا اور حقیقی معبود نہیں ہے۔ مشرکین خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ان کا خالق اللہ ہے۔ اسی مسلمہ حقیقت پر بنائے استدلال قائم کر کے حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں کہ جب وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کے بے جان مادوں کی ترکیب سے تم کو یہ انسانی وجود بخشا، اور وہ بھی اللہ ہی ہے جس نے زمین میں تم کو آباد کیا، تو پھر اللہ کے سوا خدائی اور کس کی ہو سکتی ہے، اور کسی دوسرے کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بندگی اور پرستش کرو۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو۔ تفسیر: یعنی اب تک جو تم دوسروں کی بندگی اور پرستش کرتے رہے ہو، اس جرم کی اپنے رب سے معافی مانگو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ تفسیر: یہ مشرکین کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کا رد ہے جو بالعموم ان سب میں پائی جاتی ہے، اور ان اہم اسباب میں سے ایک ہے جنہوں نے ہر زمانے میں انسان کو شرک میں مبتلا کیا۔ یہ لوگ اللہ کو اپنے راجوں، مہاراجوں اور بادشاہوں پر قیاس کرتے ہیں جو رعیت سے دور اپنے محلوں اور دادِ عیش دیا کرتے ہیں، جن کے دربار تک عام رعایا میں سے کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، جن کے حضور میں کوئی درخواست پہنچانی ہو تو مقربین بارگاہ میں سے کسی کا دامن تھامنا پڑتا ہے، اور پھر اگر خوش قسمتی سے کسی کی درخواست ان کے آستانہ بلند پر پہنچ جاتی ہے تو ان کا پندار خدائی یہ گوارا نہیں کرتا کہ خود اس کو جواب دیں، بلکہ جواب دینے کا کام مقربین ہی میں سے کسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس غلط گمان کی وجہ سے یہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، اور ہوشیار لوگوں نے ان کو ایسا سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے کہ خداوند عالم کا آستانہ قدس عام انسانوں کی دست رس سے بہت دور ہے، اس کے دربار تک بھلا کسی عامی کی پہنچ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہاں تک دعاؤں کا پہنچنا اور پھر ان کا جواب ملنا تو کسی طرح ممکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاک روحوں کا وسیلہ نہ ڈھونڈا جائے اور ان مذہبی منصبداروں کی خدمات نہ حاصل کی جائیں جو اوپر تک نظریں، نیازیں اور عرضیاں پہنچانے کے ڈھب جانتے ہیں۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جس نے بندے اور خدا کے درمیان بہت سے چھوٹے چھوٹے معبودوں اور سفارشیوں کا ایک جمع غفیر کھڑا کر دیا، اور اس کے ساتھ مہنت گری کا وہ نظام پیدا کیا جس کے توسط کے بغیر جاہلی مذاہب کے پیرو پیدائش سے لے کر موت تک اپنی کوئی مذہبی رسم بھی انجام نہیں دے سکتے۔ حضرت صالح علیہ السلام جاہلیت کے اس پورے طلسم کو صرف دو لفظوں سے توڑ پھینکتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ قریب ہے، دوسرے یہ کہ وہ مجیب ہے۔ یعنی تمہارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ وہ تم سے دور ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ تم براہ راست اس کو پکار کر اپنی دعاؤں کا جواب حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ اگرچہ بہت بالا تر ہے، مگر اس کے باوجود وہ تم سے بہت قریب ہے۔ تم میں سے ایک ایک شخص اپنے پاس ہی اس کو پا سکتا ہے، اس سے سرگوشی کر سکتا ہے، خلوت و جلوت دونوں میں اعلانیہ بھی اور بصیغہ راز بھی اپنی عرضیاں خود اس کے حضور پیش کر سکتا ہے، اور پھر وہ براہ راست اپنے ہر بندے کی دعاؤں کا جواب خود دیتا ہے۔ بس جب سلطان کائنات کا دربار عام ہر وقت ہر شخص کے لیے کھلا ہے اور ہر شخص کے قریب ہی موجود ہے، تو یہ تم کس حماقت میں پڑے ہو کہ اس کے لیے واسطے اور وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل ھذا، انہوں نے کہا اے صالح،
اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں۔ تفسیر یعنی تمہاری ہوشمندی، ذکاوت، فراست، سنجیدگی و متانت اور پروقار شخصیت کو دیکھ کر ہمیں یہ امیدیں تھیں کہ بڑے آدمی بنو گے، اپنی دنیا بھی خوب بناؤ گے اور ہمیں بھی دوسری قوموں اور قبیلوں کے مقابلے میں تمہارے تدبر سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا، مگر تم نے یہ توحید اور آخرت کا نیا راگ چھیڑ کر ہماری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ یاد رہے کہ ایسے ہی کچھ خیالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قوموں میں پائے جاتے تھے۔ وہ بھی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین قابلیتوں کے معترف تھے اور اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص ایک بہت بڑا تاجر بنے گا اور اس کی بیدار مغزی سے ہم کو بھی بہت فائدہ پہنچے گا۔ مگر جب ان کی توقعات کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و آخرت اور مکارم اخلاق کی دعوت دینی شروع کی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف مایوس بلکہ بیزار ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا خاصا کام کا آدمی تھا، خدا جانے سے کیا جنون لاحق ہو گیا ہے کہ اپنی زندگی بھی برباد کی اور ہماری امیدوں کو بھی خاک میں ملا دیا۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تفسیر یہ گویا دلیل ہے اس امر کی کہ یہ معبود کیوں عبادت کے مستحق ہیں اور ان کی پوجا کس لیے ہوتی رہنی چاہیے۔ یہاں جاہلیت اور اسلام کے طرز استدلال کا فرق بالکل نمایاں نظر آتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور اس پر دلیل یہ دی کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور زمین میں آباد کیا۔ اس کے جواب میں ان کی مشرک قوم کہتی ہے کہ ہمارے یہ معبود بھی مستحق عبادت ہیں اور ان کی عبادت ترک نہیں کی جا سکتی کیونکہ باپ دادا کے وقتوں سے ان کی عبادت ہوتی چلی آ رہی ہے، یعنی مکھی پر مکھی صرف اس لیے ماری جاتی رہنی چاہیے کہ ابتدا میں کسی بے وقوف نے اس جگہ مکھی مار دی تھی۔ اب اس مقام پر مکھی مارتے رہنے کے لیے اس کے سوا کسی معقول وجہ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں مدتوں سے مکھی ماری جا رہی ہے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، تو جس طریقے کی طرف ہمیں تو بلا رہے ہو اس کے بارے میں تو ہم کو سخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ تفسیر یہ شبہ اور یہ خلجان کس امر میں تھا؟ اس کی کوئی تصریح یہاں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلجان میں تو سب پڑ گئے تھے مگر ہر ایک کا خلجان الگ نوعیت کا تھا۔ یہ دعوت حق کی خصوصیات میں سے ہے کہ جب وہ اٹھتی ہے تو لوگوں کا اطمینان قلب رخصت ہو جاتا ہے اور ایک عام بے کلیب پیدا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ہر ایک کے احساسات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں مگر اس بے کلی میں سب کو کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے جس اطمینان کے ساتھ لوگ اپنی ضلالتوں میں منہمک رہتے تھے اور کبھی یہ سوچنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ اطمینان اس دعوت کے اٹھنے کے بعد باقی نہیں رہتا اور نہ رہ سکتا ہے۔ نظام جاہلیت کی کمزوریوں پر داعی حق کی بے رحم تنقید، اس بات حق کے لیے اس کے پرزور اور دل لگتے دلائل، پھر اس کے بلند اخلاق، اس کا عزم، اس کا حلم، اس کی شرافت نفس، اس کا نہایت کھرا اور راست بازانہ رویہ اور اس کی وہ زبردست حکیمانہ شان جس کا سکہ بڑے سے بڑے ہر دھرم مخالف کے دل پر بھی بیٹھ جاتا ہے، پھر وقت کی سوسائٹی میں بہترین عناصر کا اس سے متاثر ہوتے چلے جانا اور ان کی زندگیوں میں دعوت حق کی تاثیر سے غیر معمولی انقلاب رونما ہونا، یہ ساری چیزیں مل جل کر ان سب لوگوں کے دلوں کو بے چین کر ڈالتی ہیں جو حق آ جانے کے بعد بھی پرانی جاہلیت کا بول بالا رکھنا چاہتے ہیں۔ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمہ
صالح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھے نوازا، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ، تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ تفسیر، یعنی اگر میں اپنی بصیرت کے خلاف اور اس علم کے خلاف جو اللہ نے مجھے دیا ہے محض تم کو خوش کرنے کے لیے گمراہی کا طریقہ اختیار کر لوں، تو یہی نہیں کہ خدا کی پکڑ سے تم مجھ سے بچا نہ سکو گے، بلکہ تمہاری وجہ سے میرا جرم اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی مزید سزا دے گا کہ میں نے تم کو سیدھی راہ دکھانے کے بجائے تمہیں جان بوجھ کر الٹا اور گمراہ کیا۔ یا قومی ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیا، اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ فَعَقَرُوهَا، مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ لو۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يَوْمَئِذٍ، آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ تفسیر، جزیرہ نمائے سینا میں جو روایات مشہور ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سمود پر عذاب آیا تو حضرت صالح علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں سے چلے گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے پہاڑ کے قریب ہی ایک پہاڑی کا نام بھی نبی صالح ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی جگہ آپ جناب کی جائے قیام تھی۔ ان ربک ھو القوی العزیز، بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقت والا اور بالادست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ وہاں بسے ہی نہ تھے۔ أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ، سنو سمود نے اپنے رب کا کفر کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ، سنو دور پھینک دیے گئے سمود۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے۔ تفسیر، اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں انسانی صورت میں پہنچے تھے، اور ابتداً انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ کوئی اجنبی مہمان ہیں، اور ان کے آتے ہی فوراً ان کی ضیافت کا انتظام فرمایا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے، نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ تفسیر، بعض مفسرین کے نزدیک یہ خوف اس بنا پر تھا کہ جب ان اجنبی نوواردوں نے کھانے میں تعامل کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی نیت پر شبہ ہونے لگا، اور آپ اس خیال سے اندیشہ ناک ہوئے کہ کہیں یہ کسی دشمنی کے ارادے سے تو نہیں آئے، کیونکہ عرب میں جب کوئی شخص کسی کی ضیافت قبول کرنے سے انکار کرتا تو اس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ مہمان کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ قتل و غارت کی نیت سے آیا ہے، لیکن بعد کی آیت اس کی تفسیر کی تائید نہیں کرتی۔ قالو، انہوں نے کہا، لا تخف
انا ارسلنا الی قوم لوط، ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تفسیر: اس انداز کلام سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کھانے کی طرف ان کے ہاتھ نہ بڑھنے سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام تاڑ گئے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، اور چونکہ فرشتوں کا اعلانیہ انسانی شکل میں آنا غیر معمولی حالات ہی میں ہوا کرتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف جس بات پر ہوا وہ دراصل یہ تھی کہ کہیں آپ کے گھر والوں سے یا آپ کی بستی کے لوگوں سے یا خود آپ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا جس پر گرفت کے لیے فرشتے اس صورت میں بھیجے گئے۔ اگر بات وہ ہوتی تو جو بعض مفسرین نے سمجھی ہے تو فرشتے یوں کہتے کہ ڈرو نہیں، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لیکن جب انہوں نے آپ کا خوف دور کرنے کے لیے کہا کہ ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا فرشتہ ہونا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے تھے۔ البتہ پریشانی اس بات کی تھی کہ یہ حضرات اس فتنے اور آزمائش کی شکل میں جو تشریف لائے ہیں، تو آخر وہ بدنصیب کون ہے جس کی شامت آنے والی ہے؟ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی۔ تفسیر: اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے انسانی شکل میں آنے کی خبر سنتے ہی سارا گھر پریشان ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بھی گھبرائی ہوئی باہر نکل آئی تھیں۔ پھر جب انہوں نے یہ سن لیا کہ ان کے گھر پر یا ان کی بستی پر کوئی آفت آنے والی نہیں ہے، تب کہیں ان کی جان میں جان آئی اور وہ خوش ہو گئیں۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ تفسیر: فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بجائے حضرت سارہ علیہ السلام کو یہ خوشخبری اس لیے سنائی کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں تو ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، مگر حضرت سارہ علیہ السلام اس وقت تک بے اولاد تھیں، اور اس بنا پر انہی کا دل زیادہ غمگین تھا۔ ان کے اس غم کو دور کرنے کے لیے فرشتوں نے انہیں صرف یہی خوشخبری نہیں سنائی کہ تمہارے ہاں اسحاق علیہ السلام جیسا جلیل القدر بیٹا پیدا ہوگا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ اس بیٹے کے بعد پوتا بھی یعقوب علیہ السلام جیسا عالی شان پیغمبر ہوگا۔ قالت یا ویلتا، وہ بولی ہائے میری کمبختی۔ تفسیر: اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام فی الواقع اس پر خوش ہونے کے بجائے الٹی اس کو کمبختی سمجھی تھیں، بلکہ دراصل یہ اس قسم کے الفاظ میں سے ہیں جو عورتیں بالعموم تعجب کے مواقع پر بولا کرتی ہیں، اور جن سے لغوی معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ محض اظہار تعجب مقصود ہوتا ہے۔ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَالِي شَيْخًا، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ تفصیل: بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 برس اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 برس کی تھی۔ اِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ قَالُوا أَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو۔ تفسیر: مطلب یہ ہے کہ اگرچہ عادتاً اس عمر میں انسان کے ہاں اولاد نہیں ہوا کرتی، لیکن اللہ کی قدرت سے ایسا ہونا کچھ بعید بھی نہیں ہے، اور جب کہ یہ خوشخبری تم کو اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ تم جیسی ایک مومنہ اس پر تعجب کرو۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ انہ حمید مجید، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشریٰ، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل بھی خوش ہو گیا، یجادلنا فی قوم لوط، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا۔ تفسیر: جھگڑے کا لفظ اس موقع پر اس انتہائی محبت اور ناز کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خدا کے ساتھ رکھتے تھے۔
اس لفظ سے یہ تصویر آنکھوں کے سامنے پھر آ جاتی ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان بڑی دیر تک رد و قد جاری رہتی ہے۔ بندہ اصرار کر رہا ہے کہ کسی طرح قوم لوط پر سے عذاب ٹل جائے۔ خدا جواب میں کہہ رہا ہے کہ یہ قوم اب خیر سے بالکل خالی ہو چکی ہے اور اس کے جرائم اس حد سے گزر چکے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی رعایت کی جا سکے۔ مگر بندہ ہے کہ پھر یہی کہے جاتا ہے کہ پروردگار اگر کچھ تھوڑی سی بھلائی بھی اس میں باقی ہو تو اسے اور ذرا مہلت دے دے، شاید کہ وہ بھلائی پھل لے آئے۔ بائبل میں اس جھگڑے کی کچھ تشریح بھی بیان ہوئی ہے، لیکن قرآن کا مجمل بیان اپنے اندر اس سے زیادہ معنوی وسعت رکھتا ہے۔ اِنَّ ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا۔ آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ۔ اِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ۔ تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ۔ اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ تفسیر۔ اس سلسلہ بیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ خصوصاً قوم لوط کے قصے کی تمہید کے طور پر بظاہر کچھ بے جوڑ سا محسوس ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہ اس مقصد کے لحاظ سے نہایت برمحل ہے جس کے لیے پچھلی تاریخ کے یہ واقعات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کی مناسبت سمجھنے کے لیے حسب ذیل دو باتوں کو پیش نظر رکھیے۔ نمبر 1، مخاطب قریش کے لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہی تمام عرب کے پیرزادے، کعبۃ اللہ کے مجاور اور مذہبی اور اخلاقی اور سیاسی و تمدنی پیشوائی کے مالک بنے ہوئے ہیں، اور اس گھمنڈ میں مبتلا ہیں کہ ہم پر خدا کا غضب کیسے نازل ہو سکتا ہے جبکہ ہم خدا کے اس پیارے بندے کی اولاد ہیں اور وہ خدا کے دربار میں ہماری سفارش کرنے کو موجود ہے۔ اس پندار غلط کو توڑنے کے لیے پہلے تو انہیں یہ منظر دکھایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسا عظیم الشان پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جگر گوشے کو ڈوبتے دیکھ رہا ہے اور تڑپ کر خدا سے دعا کرتا ہے کہ اس کے بیٹے کو بچا لیا جائے۔ مگر صرف یہی نہیں کہ اس کی سفارش بیٹے کے کچھ کام نہیں آتی، بلکہ اس سفارش پر باپ کو الٹی ڈانٹ سننی پڑتی ہے۔ اس کے بعد اب یہ دوسرا منظر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کا دکھایا گیا ہے کہ ایک طرف تو ان پر بے پایاں عنایات ہیں اور نہایت پیار کے انداز میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، مگر دوسری طرف جب وہی ابراہیم علیہ السلام انصاف کے معاملے میں دخل دیتے ہیں تو ان کے اصرار و الحاح کے باوجود اللہ تعالیٰ مجرم قوم کے معاملے میں ان کی سفارش کو رد کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اس تقریر میں یہ بات بھی قریش کے ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون مکافات جس سے لوگ بالکل بے خوف اور مطمئن بیٹھے ہیں، کس طرح تاریخ کے دوران میں تسلسل اور باقاعدگی کے ساتھ ظاہر ہوتا رہا ہے، اور خود ان کے گرد و پیش اس کے کیسے کھلے کھلے آثار موجود ہیں۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو حق و صداقت کی خاطر گھر سے بے گھر ہو کر ایک اجنبی ملک میں مقیم ہیں اور بظاہر کوئی طاقت ان کے پاس نہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کے حسن عمل کا یہ پھل ان کو دیتا ہے کہ بانجھ بیوی کے پیٹ سے بڑھاپے میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے ہاں یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور ان سے بنی اسرائیل کی وہ عظیم الشان نسل چلتی ہے جس کی عظمت کے ڈنکے صدیوں تک اسی فلسطین و شام میں بجتے رہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بے خانمہ مہاجر کی حیثیت سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ دوسری طرف قوم لوط ہے جو اسی سرزمین کے ایک حصے میں اپنی خوشحالی پر مگن اور اپنی بدکاریوں میں مست ہے۔ دور دور تک کہیں بھی اس کو اپنی شامت اعمال کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، اور لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کو وہ مذاق میں اڑا رہی ہے۔ مگر جس تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ایک بڑی اقبال مند قوم کے اٹھائے جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے،
ٹھیک وہی تاریخ ہے جب اس بدکار قوم کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کا فرمان نافذ ہوتا ہے اور وہ ایسے عبرتناک طریقے سے فنا کی جاتی ہے کہ آج اس کی بستیوں کا نشان کہیں ڈھونڈے نہیں ملتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ تفسیر۔ سورہ اعراف رکوع 10 کے حواشی پیش نظر رہیں۔ سیء بہم وضاق بہم ذرعا، تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور تنگ دل ہوا۔ وقال ھذا یوم عصیب، کہنے لگا آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ تفسیر۔ اس قصے کی جو تفصیلات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان کے فحوائے کلام سے یہ بات صاف مترشح ہوتی ہے کہ یہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں پہنچے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ ان مہمانوں کی آمد سے آپ کو سخت پریشانی اور دل تنگی لاحق ہوئی۔ اپنی قوم کو جانتے تھے کہ وہ کیسی بدکار، بد کردار اور کتنی بے حیا ہو چکی ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ، ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ ان قبل كانوا يعملون السيئات، پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیوں یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں۔ تفسیر۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا اشارہ قوم کی لڑکیوں کی طرف ہو، کیونکہ نبی اپنی قوم کے لیے بمنزلہ باپ ہوتا ہے اور قوم کی لڑکیاں اس کی نگاہ میں اپنی بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اشارہ خود اپنی صاحبزادیوں کی طرف ہو۔ بہرحال دونوں صورتوں میں یہ گمان کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے زنا کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں کا فقرہ ایسا غلط مفہوم لینے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا منشا صاف طور پر یہ تھا کہ اپنی شہوت نفس کو اس فطری اور جائز طریقے سے پورا کرو جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اس کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے جواب دیا تجھے معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تفسیر۔ یہ فقرہ ان لوگوں کے نفس کی پوری تصویر کھینچ دیتا ہے کہ وہ خباثت میں کس قدر ڈوب گئے تھے۔ بات صرف اس حد تک ہی نہیں تھی کہ وہ فطرت اور پاکیزگی کی راہ سے ہٹ کر ایک گندی خلاف فطرت راہ پر چل پڑے تھے، بلکہ نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ ان کی ساری رغبت اور تمام دلچسپی اب اسی گندی راہ میں تھی۔ ان کے نفس میں اب طلب اس گندگی ہی کی رہ گئی تھی، اور وہ فطرت اور پاکیزگی کی راہ کے متعلق یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتے تھے کہ یہ راستہ تو ہمارے لیے ہی نہیں ہے۔ یہ اخلاق کے زوال اور نفس کے بگاڑ کا انتہائی مرتبہ ہے جس سے فروتر کسی مرتبے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس شخص کا معاملہ تو بہت ہلکا ہے جو محض نفس کی کمزوری کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو جاتا ہو، مگر حلال کو چاہنے کے قابل اور حرام کو بچنے کے قابل چیز سمجھتا ہو۔ ایسا شخص کبھی سدھر بھی نہیں سکتا، اور نہ سدھرے تب بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بگڑا ہوا انسان ہے۔ مگر جب کسی شخص کی ساری رغبت صرف حرام ہی کی ہو اور وہ سمجھے کہ حلال اس کے لیے ہے ہی نہیں، تو اس کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دراصل ایک گندا کیڑا ہے جو غلاظت ہی میں پرورش پاتا ہے اور طیبات سے اس کے مزاج کو کوئی مناسبت نہیں۔ ایسے کیڑے اگر کسی صفائی پسند انسان کے گھر پیدا بھی ہو جائیں تو وہ پہلی فرصت میں فنائل ڈال کر ان کے وجود سے اپنے گھر کو پاک کر دیتا ہے۔ پھر بھلا خدا اپنی زمین پر ان گندے کیڑوں کے اجتماع کو کب تک گوارا کر سکتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، لوط علیہ السلام نے کہا کاش
میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا کہ اس کی پناہ لے لیتا۔ قالو یا لوتو انا رسل ربک، تب فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، کہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے۔ تفسیر: مطلب یہ ہے کہ اب تم لوگوں کو بس یہ فکر ہونی چاہیے کہ کسی طرح جلدی سے جلدی اس علاقے سے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے شور اور دھماکوں کی آوازیں سن کر راستے میں ٹھہر جاؤ، اور جو رقبہ عذاب کے لیے نامزد کیا جا چکا ہے اس میں عذاب کا وقت آ جانے کے بعد بھی تم میں سے کوئی رکا رہ جائے۔ اِلَّا امْرَأَتَکَ إِنَّهُ مُصِیبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ اس پر وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان پر گزرنا ہے۔ تفسیر: یہ تیسرا عبرتناک واقعہ ہے جو اس سورہ میں لوگوں کو یہ سبق دینے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ تم کو کسی بزرگ کی رشتہ داری اور کسی بزرگ کی سفارش اپنے گناہوں کی پاداش سے نہیں بچا سکتی۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، ان کی تباہی کا وقت صبح مقرر ہے۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیب، صبح ہوتے اب کتنی ہی دیر ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے۔ تفسیر: غالباً یہ عذاب ایک سخت زلزلے اور آتش فشانی کی شکل میں آیا تھا۔ زلزلے نے ان کی بستیوں کو تلپٹ کیا اور آتش فشاں مادے کے پھٹنے سے ان کے اوپر زور کا پتھراؤ ہوا۔ پکی ہوئی مٹی کے پتھروں سے مراد شاید وہ پتھر ہیں جو آتش فشاں علاقے میں زیر زمین حرارت اور لاوے کے اثر سے پتھر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ آج تک بحر لوط کے جنوب اور مشرق کے علاقے میں اس انفجار کے آثار ہر طرف نمایاں ہیں۔ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّکَ، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا۔ تفسیر: یعنی ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا کہ اسے تباہ کاری کا کیا کام کرنا ہے اور کس پتھر کو کس مجرم پر پڑنا ہے۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِیدٍ، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں۔ تفسیر: یعنی آج جو لوگ ظلم کی اس روش پر چل رہے ہیں وہ بھی اس عذاب کو اپنے سے دور نہ سمجھیں۔ عذاب اگر قوم لوط پر آ سکتا ہے تو ان پر بھی آ سکتا ہے۔ خدا کو نہ لوط علیہ السلام کی قوم عاجز کر سکی تھی، نہ یہ کر سکتے ہیں۔